السلام علیکم۔ غزالہ کے لیے پہلی بار اپنے اندر ترہم امیز نرم جذبات پروان چڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب غفورے نے مجھ پر بڑے جارحانہ انداز میں اپنی گن تان لی تھی تو یہ غزالہ ہی تھی جو اپنے خوف و ہراس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اچانک میری ڈھال بن گئی اور غفورے کو مجھ پر گولی چلانے سے منع کرنے کی عاجزانہ التجا بھی کی تھی۔ اگرچہ غفورے کا مجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر بہرحال اپنے تئیں میری جان بچانے کے لیے غزالہ کا یہ ایک قابل قدر عمل تھا۔ پھر میرا ضمیر کیسے گوارا کرتا کہ اسے میں ان خبیث اور ننگے انسانیت لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ تب پھر یکا یک مجھے یوں لگا جیسے اب تک اپنے دشمنوں سے نبرد آزما رہنے والے نادر خان میں ایک دوسرا روپ بھی انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا۔ یہ روپ حقوق انسانیت کی علمبرداری کے لیے تھا، اپنے وطن کو، اپنی دھرتی کو اشفاق شاہین جیسے شیطان سے پاک کرنے کا عزم۔ اب تک میں نے اپنی ذاتی غرض کے لیے تو سب کچھ کیا تھا، مگر کوئی کام ضمیر کی طمانت کے لیے بھی تو کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب سوچتے ہی میں نے غزالہ کو ان شیطانوں کے ٹولے سے رہا کرانے کا حتمی ارادہ باندھا اور جیپ کو ویران اور سنسان سڑک پر تیزی سے یو ٹرن دیا۔ چند ثانیے بعد ہی میں خدائی فوجدار کی طرح اشفاق شاہین کی کوٹھی کی طرف تیزی سے اپنی جیپ دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ میں گلبرگ سے زیادہ دور نہ تھا، وہاں سے بمشکل چند کلومیٹر تک کا ہی فاصلہ طے کیا تھا، تاہم گلبرگ کے علاقے میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک بلاک پہلے ہی اپنی جیپ کسی تاریک گوشے میں کھڑی کر دی اور خود نیچے اتر آیا۔ میں نے براؤن جینز اور ہاف آستین کی سفید شرٹ پہن رکھی تھی، اس پر لیدر کی سیاہ جیکٹ تھی۔ میگارد میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ میں قدرے تیز تیز قدموں سے اشفاق شاہین کی کوٹھی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ میرے دونوں طرف کوٹھیوں اور بنگلوں میں ویرانی مسلط تھی، ہلکی ہلکی روشنی بھی ان کے وسیع احاطوں سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً ہر پرشکوہ کوٹھی کے آہنی گیٹ پر لگے ستونوں پر سفید گلوب روشن تھے۔ اشفاق شاہین کی کوٹھی میرے دائیں ہاتھ کی قطار میں 3 کوٹھیوں کے بعد آتی تھی۔ میں دبے پاؤں چل رہا تھا، مگر پھر جانے کیسے کوٹھی کے اندر احاطے میں چھوڑے ہوئے کسی اعلیٰ نسل کے کتے نے میری باہر موجودگی کو محسوس کرتے ہی زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں ذرا ٹھٹکا اور پھر تیز تیز قدموں سے آگے نکل گیا، پھر اپنی مطلوبہ کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کوٹھی میں ویرانی مسلط تھی، یہاں زیادہ تر کوٹھیاں ایک منزلہ ہی تھیں۔ میں اپنی مطلوبہ کوٹھی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ یہ کارنر پر واقع تھی۔ دائیں جانب ایک چوڑا گلی نما راستہ تھا جو غالباً آگے جا کر مین شاہراہ سے لگتا تھا۔ یوں میں مطلوبہ کوٹھی کی جنوبی دیوار کے ساتھ ہی اس راستے پر مڑ گیا اور ذرا ٹھہر کر گرد و پیش پر نظر ڈالنے کے بعد دیوار کی بلندی کا جائزہ لینے لگا۔ دیوار 9 فٹ سے زیادہ بلند نہ تھی، مگر اس کے سرے پر تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پر آہنی بریکٹوں پر 3 رویہ خاردار آہنی باڑ منسلک تھی۔ اس میں برقی رو موجود ہو سکتی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس طرح کوٹھی کی جنوبی دیوار کے ساتھ عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ اس حصے کے سامنے ایک چوڑا راستہ اور پھر وسیع میدان تھا۔ میں وہاں کھڑا ہو کر عقبی حصے کا ذرا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ یہاں بھی وہی صورتحال تھی، یعنی دیوار کے اوپری سرے پر آئرن بریکٹوں سے خاردار آہنی تاروں کا جال پھیلا ہوا تھا، گویا نقب لگانے کی راہیں مسدود ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک میری نگاہ اپنی بائیں جانب ایک دبلے پتلے پول پر پڑی۔ یہ ٹیلی فون کا کھمبا تھا اور مذکورہ کوٹھی کی عقبی دیوار کے کسی قدر قریب بھی۔ میرے ذہن میں قریب ترین کھمبے کو استعمال کرنے کا خیال ابھرا۔ کھمبے کے سرے پر ڈی پی باکس نصب تھا اور یہ دیوار سے کافی اونچا تھا۔ ابھی میں نے اس کھمبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک کہیں قریب سے تیز سیٹی کی آواز ابھری اور ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں چلا کر کہا، ہوشیار، خبردار، جاگتے رہنا۔ یہ آواز کسی گشتی چوکیدار کی تھی جو ہر طرف پھیلے سناٹے کو دور تک چیرتی چلی گئی۔ میں سمجھا شاید اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے۔ میں نے بے اختیار آواز کی سمت دیکھا۔ یہ میرے دائیں جانب سے ابھری تھی۔ پھر مجھے ایک حیولہ نظر آیا جس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی تھی۔ میں فوراً دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ دائیں جانب سے آتا ہوا شبینہ چوکیدار جب اندر کی ایک گلی میں مڑ گیا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ پھر جب اس کی آواز دور چلی گئی تو میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور دوبارہ کھمبے کی طرف بڑھا۔ اس کھمبے پر چڑھنا بھی آسان نہ تھا، یہ بالکل گول تھا۔ میں اس سے لپٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں پیروں کی مدد سے دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔
یہ بہت مشکل اور مشقت طلب کام تھا۔ ابھی میں نصف کھمبے تک ہی چڑھ پایا تھا کہ بری طرح ہانپنے لگا۔ رکنا بھی کار محال تھا، تقاضا یہی تھا کہ کار مسلسل جاری رکھا جائے، ورنہ کھمبا میرے ہاتھوں پیروں سے پھسل جاتا اور میں نیچے آ رہتا۔ میں نے ہمت مجتمع کی، پھر کوشش شروع کر دی اور بالآخر سرے تک جا پہنچا۔ سرے پر اتنا ضرور تھا کہ دو آہنی راڈ منسلک تھے تاکہ ان پر بآسانی ٹک کر ڈی پی باکس میں کام کیا جا سکتا تھا، جبکہ میرا کام دوسرا تھا۔ میں نے اندر کوٹھی میں جھانکا۔ یہ کوٹھی کی اصل عمارت کے عقبی حصے کی دیوار تھی، درمیان میں خلا تھا، اندر تاریکی تھی، کسی گمنام گوشے سے روشنی کا جگنو پھیلا ہوا تھا۔ اب میں مخمصے کا شکار تھا۔ ٹیسٹر تو تھا نہیں کہ تاروں میں برقی رو کی موجودگی کو چیک کر سکتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں آہنی پول پر تھا۔ آہنی باڑ پر اگر کم واٹ کی برقی رو دوڑ رہی تھی تو وہ میرے آہنی پول پر ہونے کی وجہ سے مجھے ڈبل شاک پہنچا سکتی تھی، اور خود میں ٹیسٹر بننے کا رسک بہرحال نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال سوجا۔ میں نے فون کے کھمبے پر نصب آہنی راڈ کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ ڈھیلی تھی، اس کے نٹ آدھے باہر نکلے ہوئے تھے جبکہ بولٹ غائب تھے۔ میں نے انگلیوں کی مدد سے ڈھیلے پڑے ہوئے نٹ کھول کر نیچے پارسل کیے اور آہنی راڈ نکال لی۔ اس کے بعد میں نے اس طرح کمال مہارت سے آہنی راڈ کو دو رویہ آہنی باڑ پر اچھالا کہ وہ دونوں سے ٹکرائے اور اندر گرنے کے بجائے باہر ہی گرے۔ ایسا ہی ہوا، راڈ دونوں سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی، مگر کوئی چنگاری نہ چھوٹی۔ تسلی ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر ایک فولادی بریکٹ کو پکڑا اور پھر اچھل کر دیوار کی منڈیر پر آ گیا۔ اب میرا زیادہ دیر بلندی پر ٹکے رہنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، میں کسی کی نظروں میں بھی آ سکتا تھا۔ میں نے خود کو خاردار باڑ میں الجھنے سے بچایا، اندر کی طرف نیچے جھانکا۔ اس جانب دیوار پر بلندی میں واٹر ٹینک تھا، یہاں سے مسلسل اوور فلو ہونے کے باعث کوٹھی کے اس عقبی حصے میں خاصی سیلن تھی اور کئی زدہ جھاڑیاں سی نیچے اگی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں احتیاط سے نیچے کود گیا، نیچے سیلن زدہ کائی میں جمع شدہ پانی میں جھپاکے سے گرا اور پھر وہیں جم کر سنگن لینے کی کوشش کرتا رہا۔ خیر خیریت ہی رہی، میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ اب اندر داخل ہونے کا مسئلہ تھا، مگر مجھے امید تھی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی دروازہ کھلا مل ہی جائے گا۔ میں نے جیسے ہی مدھم روشنی میں آگے قدم بڑھائے، اچانک مجھے ہلکی سی گرراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ عقب سے آئی تھی۔ میں سناٹے میں آ گیا، عقب میں مڑ کر دیکھا تو سکتے میں آ گیا۔ ایک قداور اعلیٰ نسل کا السیشن کتا مجھے اس دخل در معقولات میں خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں ایسے پالتو کتوں کی سرشت سے واقف تھا، یہ بھونکتے کم تھے اور شکار پر جھپٹ کر اسے بری طرح بھنبوڑ دینے کے عادی ضرور تھے۔ اس کے ادھ کھلے بھیانک جبڑوں سے دو نوکیلے شکاری دانت خونخوار سی جھلک دکھا رہے تھے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک خونخوار گرراہٹ کے ساتھ مجھ پر جست لگا دی۔ دو بدو حیوانی مقابلے کا اس سے پہلے تجربہ ہو چکا تھا۔ ماموں حیدر گل کے ساتھ ایک بار شکار پر میں گیا تھا اور واسطہ ایک بھورے خونخوار بھیڑیے سے پڑا تھا۔ ماموں حیدر گل آگے نکل چکے تھے، میں پیچھے رہ گیا تھا۔ بھیڑیے نے اچانک عقب سے مجھ پر حملہ کیا تھا، بندوق میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ پھر مجھے خونخوار جسیم بھیڑیے سے دو بدو بزور بازو مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ مکش پور کی مہم کے دوران بھی میں ایک تجربے سے گزر چکا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ میر کی کوٹھی پر بھی ایسے حالات سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس خونخوار السیشن کتے نے خوفناک گرراہٹ کے ساتھ مجھ پر جست لگائی تو میں ڈسک پھینکنے کے ماہرانہ ایتھلیٹ انداز میں ایک ٹانگ پر گھوما اور میری دوسری ٹانگ کتے کی تھوڑی پر پڑی۔ ضرب زوردار ثابت ہوئی، کتے کے حلق سے کوں کی آواز ابھری اور اس کا قداور وجود دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہلکی سی دھپ کے ساتھ وہ کئی زدہ جھاڑیوں میں گرا اور چند ثانیے ہڑبڑانے کے انداز میں ہلنے جلنے کے بعد دوبارہ سنبھلا، مگر مجھے اب فوراً اس کا تیا پانچا کرنا تھا، لہٰذا جیسے ہی سنبھل کر دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے لگا، میں نے جھپٹ کر اپنے دائیں ہاتھ کا آرم لاک اس کی گردن پر فٹ کرتے ہی زوردار جھٹکا دیا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے کتے کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا اور پھر سامنے کے رخ پر آگے بڑھنے کا ارادہ کر کے عقب میں بڑھا۔ دائیں جانب ایک گلی تھی، یہاں کاٹھ کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ میں آواز پیدا کیے بغیر آگے بڑھنے لگا، پھر بیرونی دروازے والے حصے کی دیوار سے ذرا ابھر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ خاموشی اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے کوٹھی کے بیرونی محرابی دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اسے بند پایا۔ پھر مجھے اس منزل کی بالکونی نظر آئی،
جس کے نیچے ایک ہائی روف کھڑی تھی، مگر یہ بالکنی گیٹ کے رخ پر تھی۔ وہاں مجھے کسی چوکیدار کے ہونے کا شبہ تھا۔ میں سب سے پہلے دبے پاؤں آگے بڑھ کر وہاں کسی کی موجودگی کی تسلی کرنے کے بعد آہستگی و احتیاط ہائی روف کی چھت پر چڑھ گیا، پھر فینسی ٹائپ ریلنگ کی جانب ہاتھ بڑھا کر جھول گیا، اور پھر اپنے نچلے دھڑ کو جمناسٹک کے انداز میں سکیڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ اب بالکنی کے سامنے مجھے ساگوان کی خوبصورت محرابی چوکھٹ نظر آئی، جس پر کوئی دروازہ نہ تھا۔ میں نے دبے پاؤں جھک کر آگے بڑھنا شروع کیا اور ہال میں آ گیا۔ ہال خالی تھا۔ یہ مجھے ٹی وی لاؤنج محسوس ہوا۔ یہاں 0 پاور کے 2 سبز بلب روشن تھے۔ اب کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر میرا دل پسلیوں کی بجائے میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں کسی کی نظروں میں آ سکتا تھا، تاہم مجھے اپنی مہم جوئی پر بھروسہ تھا۔ میں اسی احتیاط کے ساتھ اطراف کا جائزہ لیتا ہوا زینے کو دیکھتے ہی اس جانب بڑھا اور پھر دھیرے دھیرے زینے طے کرتا ہوا نیچے آیا۔ یہاں سے مجھے اس حد تک محل وقوع کی شناسائی ہوئی کہ جس کمرے میں مجھے اور غزالہ کو مقید کیا گیا تھا وہ بائیں جانب کی مختصر راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب بھی اسے وہیں رکھا گیا ہوگا۔ میں دبے پاؤں مذکورہ راہداری میں آ گیا۔ یہاں دیوار گیر فینسی لیمپ کے اندر کم واٹ کا پیلا بلب روشن تھا۔ جلد ہی میں مطلوبہ کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے باہر سے کنڈا لگا ہوا تھا۔ قفل لگانے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ظاہر تھی، لہٰذا میں نے سانس روکے کنڈے کو دھیرے سے گھما کر کھولا اور پھر دوسرے ہی لمحے دروازے کی اندر کی جانب آہستگی سے دھکیلا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ سامنے حیران و پریشان غزالہ کھڑی تھی۔ وہ کھٹر پٹر کی آواز پر شاید اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی لکنت زدہ آواز میں تحیر تھا۔ شش! میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں کہا، آ جاؤ جلدی۔ میرے کہنے کی دیر تھی، وہ بلا توقف حرکت میں آ گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی میں نے آہستگی کے ساتھ دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ نادر، تم یہاں کیسے؟ وہ میرے ساتھ ساتھ دبے پاؤں مختصر راہداری میں چلتے ہوئے مجھ سے بولی۔ یہاں سے نکلنے کی کرو، پھر باتیں کر لیں گے۔ میرے لہجے میں ہدایت تھی۔ اب ہمارا بیرونی گیٹ سے نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ سرے دست میں نے باہر تک واپسی کے لیے وہی زینہ اور بالکنی والا راستہ اپنایا۔ بالکنی کی ریلنگ سے میں نے پہلے غزالہ کو سنبھالا دیتے ہوئے نیچے کھڑی ہائی روف وین کی چھت پر اتارا اور اس کے بعد خود بھی اتر گیا۔ پھر ہم ہائی روف کی پھسلواں چھت سے پھسل کر نیچے اتر گئے۔ غزالہ اب بھی متوحش ہی نظر آ رہی تھی، تاہم آزادی کی امید نے اسے کسی قدر حوصلہ ضرور بخش دیا تھا۔ میں نے یہاں لمحے بھر کو کھڑے ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، غزالہ کو اپنے عقب میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ اشفاق شاہین کے گرگوں کی تعداد یہاں کچھ کم ہی تھی۔ جتنے بھی تھے وہ سب نرم اور آرام دہ بستروں پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ممکن ہے اس کے بیوی بچے بھی یہیں ہوں۔ گیٹ کے قریب مجھے ایک مختصر سا بنکر نما گارڈ کیبن نظر آیا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر تاریکی تھی۔ غالباً محافظ چوکیدار بھی اندر مست الست پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچے تو میں نے اندر سے اسے مکفل پایا۔ اب گیٹ کے آہنی دروازے پر ہی تب آزمائی کر کے اوپر سے باہر چھلانگیں لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تاہم اچانک میرے ذہن میں ایک سہل راہ ابری۔ اگر میں گارڈ کیبن کے اندر داخل ہو کر چوکیدار پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو یقیناً اس کے پاس سے چابی برآمد ہو سکتی تھی۔ بصورت دیگر آہنی گیٹ کو چڑھ کر پار کرنا بھی پرخطر اور محال تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے غزالہ کو پہلے قریب ہی 2 رویہ بڑے بڑے گملوں کے چھتنار سے پودوں کی آڑ میں کھڑے ہونے کا کہا اور خود دبے پاؤں کیبن کی طرف بڑھا۔ اندر اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ آیا اندر کتنے افراد تھے۔ ایک سے زائد محافظ ہوتے تو میری اب تک کی یہ ساری مہم عکارت چلی جاتی۔ میرے پاس موبائل میں لگی ٹارچ تھی، چنانچہ میں نے کیبن کی چوکھٹ پر پہنچ کر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کے سر پر لگے بلب کو دھڑکتے دل کے ساتھ روشن کیا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے اچانک ایک قداور اور بھاری بھرکم شخص کو خود پر 2 نالی بندوق تانے کھڑے گھورتے پایا۔ موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اندر تاریکی اور باہر مدھم روشنی کے باعث وہ مجھے دیکھ تو سکتا تھا، جانے کب سے میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اندر دیکھنے سے قاصر تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر کر لو ورنہ کارتوس فائر کر کے تمہارا جسم چھلنی کر دوں گا، وہ خوفناک لہجے میں غرا کر مجھ سے بولا۔ اس کی بڑی بڑی گھنی مونچھوں میں غضب کا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک موٹا سا کالا مسا اس کے دائیں گال پر آنکھ کے قریب
اس کی صورت کو مزید خونخوار بنا رہا تھا۔ ناچار میں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ وہ میرے سینے پر 2 نالی بندوق ٹکائے دھکیلتا ہوا کیبن سے باہر نکل آیا۔ میرا ذہن اچانک خطرناک پڑتی سچویشن پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ اکیلا ہی اندر تھا، دوسرا ساتھی ہوتا تو اسے قابو کرنا ہی مشکل ہوتا۔ ادھر ہے وہ لڑکی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ساتھ کھڑی تھی، اس نے اطراف میں متلاشی نظریں ڈالتے ہوئے درست لہجے میں مجھ سے کہا، اور مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ آخر غزالہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اسے اب تک نظر آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر میں نے غیر ارادی طور پر لگے چھتنار پودوں والے گملوں کی طرف دیکھا تو مجھے وہ وہاں نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں، ابھی تو ادھر ہی تھی، میں نے کہا تو اچانک مجھے اس رخت رو چہرے والے گارڈ کے عقب سے غزالہ نمودار ہوتی نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا گملہ تھا۔ میرے وجود میں سنسنی پھیل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے گارڈ نے بھی میری نظروں کی سمت اور آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کو بھانپتے ہی غیر ارادی طور پر اپنے عقب میں گردن موڑ کر دیکھنا چاہا، مگر تب تک غزالہ وہ بھاری بھرکم گملہ اٹھائے اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ تنومند اور خرانٹ صورت گارڈ کو خود پر زیادہ ہی زوم تھا۔ میرے سینے پر بندوق کی نال ٹکا کر سمجھا تھا کہ وہ مجھے بے بس کر چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے اپنے عقب میں دیکھا تو میں بآسانی اس لمحاتی موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر پہلے منتظر تھا غزالہ کے گملے کی کارگزاری کا۔ چنانچہ میری مطمئن نظروں نے دیکھا، جیسے ہی موچھیل محافظ کو اپنے عقب میں خطرہ محسوس ہوا اور اس نے گردن کو نصف دائرے میں کسی روبوٹ کے سر کی طرح گھمایا، غزالہ نے بھی عین وقت پر اسے محتاط ہوتا دیکھتے ہی غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گملہ اس کے سر پر دے مارا۔ گارڈ کے حلق سے ایک عدد خزاں رسیدہ کرا خارج ہوئی، اور ادھر میں نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کمبخت کی انگلی لبلبی پر غیر ارادی طور پر نہ دب جائے، ایک ہاتھ سے بندوق کی نال پکڑ کر اوپر کر دی۔ گملہ نیچے گر کر زوردار آواز کے ساتھ پاش پاش ہو گیا۔ محافظ ضرب کی شدت سے کھڑے کھڑے لہرا گیا تھا۔ کمبخت سخت جان ثابت ہوا تھا۔ باقی کی کسر میں نے پوری کر دی تھی کہ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی بندوق میں نے کھینچ کر جھپٹ لی اور اسے نال سے پکڑ کر لٹھ کی طرح گھمانے کے انداز میں اس کے سر پر رسید کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے ہی وہ زمین پر جا گرا۔ میں نے لپک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ میری توقع کے عین مطابق چابی اس کے پاس تھی۔ میں پھرتی سے اٹھا، ایک چھٹکی ہوئی نگاہ کوٹھی کے مرکزی دروازے پر ڈالی۔ گملہ ٹوٹنے کی آواز سے کوئی نہیں جاگا تھا۔ پھر میں تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھا اور قفل کھول دیا، پھر آہستگی سے دروازے کا ایک پٹ کھول کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ میری جیپ وہاں کھڑی ہے، بھاگو، میں نے باہر تاریکی میں آتے ہی غزالہ سے کہا، اور پھر ہم دونوں دوڑ پڑے۔ جیپ کے نزدیک پہنچ کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر اسے جب تک سٹارٹ کیا تو غزالہ بھی لپک کر میرے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر براجمان ہو چکی تھی۔ سٹارٹ ہوتے ہی میں نے گیئر بدل کر ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ میں نے فیول بتانے والی سوئی پر نظر ڈالی۔ فیول ختم ہونے کے قریب تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے اس میں فیول ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ میری جیپ میں فیول تھوڑا ہی رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی پراڈو کا ٹائر برسٹ ہونے کے بعد یقیناً میری پوٹھو ہار کو استعمال کیا تھا۔ بہر طور میری مہم کامیابی سے دوچار ہوئی۔ میں جیپ کو ویران شاہراہ پر دوڑائے جا رہا تھا۔ غزالہ میرے برابر کی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے ماں کی طرف سے فکر ہو رہی تھی کہ وہ میرے ابھی تک ایئرپورٹ سے گرین لاج نہ پہنچنے پر کس قدر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اگرچہ انہوں نے بھی ابھی تک موبائل پر مجھ سے رابطہ نہ کیا تھا، مگر میں نے بھی سر دست رابطہ نہ کیا۔ اب ویسے بھی میں گرین لاج ہی تو جا رہا تھا، فیول بھروانا ضروری تھا۔ ایک پمپ سٹیشن سے میں نے یہ کمی پوری کی اور پھر موٹر وے کا رخ کیا۔ غزالہ کی مسلسل اصرار بھری چپ مجھے مخمصے میں ڈال رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، تمہیں آزادی ملنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ جیسے اپنے اندر کے پرسوچ بھنور سے ابھر کر قدرے چونکتے ہوئے بولی، ہاں ہاں شاید۔ مجھے اس کے عجیب سے جواب پر حیرت ہوئی۔ شاید کیا مطلب؟ تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا نادر، وہ سکرین پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے بولی، تم نے بلا وجہ اشفاق شاہین جیسے شیطان سے ٹکر لے لی۔ مجھے اس کی بات پر غصہ تو آیا، مگر تحمل سے بولا، وہ خبیث تمہارا جانے کیا حشر کرتا۔ میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تمہیں ان شیطانوں سے کے بیچ چھوڑ جاؤں۔ میں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر تمہیں آزادی دلائی اور تم ہو کہ میں نے آخر میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری بات پر غزالہ نے ذرا گردن موڑ کر میری جانب دیکھا، مگر میں نے اپنی نگاہیں سامنے سکرین کے پار ہی مرکوز رہنے دیں۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی،
مجھے غلط مت سمجھو نادر، میں نہیں چاہتی تھی تم جیسا شریف انسان ان خبیث لوگوں کے ساتھ الجھے۔ رہی میری بات تو میں کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو فیس کر ہی لیتی۔ اگر مجھ سے ان لوگوں نے الجھنے کی کوشش کی تو میں انہیں منہ توڑ جواب دوں گا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ ویسے تو ان خبیثوں کے کالے کرتوت سے واقف ہونے کے بعد اب میں خود بھی سنجیدگی کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ تم بہادری کے ساتھ میرا ساتھ دو گی، مگر تم تو خود ہی ان کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھے ہوئے ہو۔ میری بات پر غزالہ نے قدرے چونکنے کے انداز میں میری طرف دیکھا تھا، پھر بے اختیار میرے کاندھے پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھتے ہوئے جوش و خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ان خبیث لوگوں نے جانے اب تک کتنی معصوم لڑکیوں کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر پامال کیا ہوگا۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں زہر گھول رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بے راہ روی کے کنویں میں دھکیل کر انہیں مفلوج بنا رہے ہیں۔ نادر، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے تمہیں بآسانی چھوڑ دیا اور تم انہیں کمزور سمجھ رہے ہو؟ میں دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرتا غزالہ، اور یہی میری عادت مجھے اب تک دشمنوں پر زبردست کیے ہوئے ہے۔ میں نے مستحکم لہجے میں کہا تو وہ پرجوش لہجے میں بولی، اگر یہ بات ہے نادر تو میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں گی۔ ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنا ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ میں نے مشورہ دیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، اور ہاں، اتنا تو میں کر سکتی ہوں کہ احتیاط کے پیش نظر اپنی حفاظت کا مکمل بندوبست کر رکھوں۔ لیکن سر دست تمہیں اپنا اسلام آباد والا اپارٹمنٹ تو کم از کم ضرور بدل لینا چاہیے۔ خیر، یہ میرا درد سر ہے، وہ میں کر لوں گی، تم مجھ سے رابطے میں رہنا، میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی۔ میں خاموش رہا۔ دور مشرق کی سمت پھٹنے لگی تھی۔ میں نے اسے اسلام آباد اس کے اپارٹمنٹ پر چھوڑا اور پھر خود مری روانہ ہو گیا۔ گرین لاج پہنچا تو سکینہ نے بتایا کہ ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میرے دل کو گھونسا سا لگا۔ کہاں تو میرے غیاب پر ماں کو نیند تک نہیں آتی تھی جب تک میں صحیح سلامت گرین لاج نہ پہنچ جاتا۔ پھر وہ بار بار مجھ سے اپنے موبائل پر رابطہ کر کے میری خیریت معلوم کرتی رہتی تھیں۔ کیا ماں کا دل مجھ سے اس قدر ہی خراب ہو چکا تھا؟ کیا آتش انتقام نے واقعی میری ماں کی ممتا کو خاکستر کر ڈالا تھا، اور بقول اس کے اسے اپنا دوسرا زخمی عورت والا روپ زیادہ عزیز تھا؟ بہر طور میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ ہنگامہ خیز رات کی اعصاب شکن مہم جوئی کے بعد میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی ایسی گہری نیند سویا کہ دن چڑھے ہی میری آنکھ کھلی، اور وہ بھی سکینہ ہی نے آ کر مجھے جگایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ماں میرا کھانے کی میز پر انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں تھی، تاہم میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کھانے کی میز پر پہنچا تو ماں کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے انہیں ہولے سے سلام کیا۔ تم رات بھر گھر نہیں آئے، کدھر رہ گئے تھے؟ میں جواباً بولا۔ واپس لوٹتے وقت میرا غفورے کے آدمیوں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے انہیں ساری بات بتا دی، اور یہ بھی کہ غفورے سے میرا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ غفورے کا زندہ رہنا ہمارے دشمنوں کے مفاد میں ہوگا۔ تمہیں اسے فوراً گولی مار دینی چاہیے تھی، ماں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن ماں، غفورہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ ایک بہت بڑے انڈر ورلڈ مافیا کے چیف اشفاق شاہین کا خاص کارندہ ہے۔ پولیس اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو پھر کیا فائدہ خون خرابے کا، کیونکہ اس صورت میں اشفاق شاہین کا پورا گروہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اور ہم اپنے اصلی دشمنوں کے بجائے فضول الجھ جائیں گے۔ ماں کو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود بولیں، ٹھیک ہے، پھر میں اعظم خان سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں، تم کھانا شروع کرو۔ یہ کہہ کر وہ کھانے میں مشغول ہو گئیں۔ میں بے دلی سے کھانا زہر مار کرنے لگا۔ میں نے اب تک ماں سے رب نواز اور اس کے دھوکہ دینے کی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ میں اس مسئلے کو بالا ہی بالا حل کر دینا چاہتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ماں نے اسی وقت انکل اعظم خان سے فون پر رابطہ کیا۔ غفورے کا ذکر انہوں نے اشاروں میں کرتے ہوئے ان سے ملاقات چاہی۔ پھر رابطہ منقطع کر کے مجھ سے بولیں، تم ذرا ٹال کا چکر لگاؤ، مینیجر مشتاق کا 2-3 بار فون آ چکا ہے، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میں ذرا اعظم خان سے غفورے کے سلسلے میں بات چیت کر کے آتی ہوں۔ ماں کی بات پر میں فکر مند سا ہونے لگا۔ رب نواز کے گنڈے اور اس کے ساتھیوں کو میں نے خوب مزہ چکھایا تھا، اور میرا ٹال میں رہنا لازمی تھا، جبکہ ادھر ماں کو تنہا اعظم خان کے ہاں جانے دینے کو بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لہٰذا بولا، ماں، آپ کا یوں تنہا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں آپ کو انکل اعظم خان کے پاس چھوڑتا ہوا ٹال کی طرف نکل جاؤں گا۔
ماں خاموش رہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ماں نے میری بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہم جیپ میں سوار ہو کر گرین لاج سے روانہ ہو گئے۔ ماں کو انکل اعظم خان کے ہاں چھوڑ کر میں ٹال کی طرف نکل گیا۔ راستے میں مجھے مینیجر مشتاق کی کال اپنے موبائل پر موصول ہوئی۔ سر جی آپ کدھر ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جی کڑا کے آئے نہیں آج آپ؟ میں وہیں آ رہا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ رب نواز کے گنڈے دوبارہ تو نہیں آئے؟ میں نے آخر میں پوچھا۔ نہیں جی وہ تو نہیں آئے، البتہ کوئی خاتون ہیں، پتہ نہیں شاید شانہ بشانہ قسم کا نام بتا رہی تھیں۔ جی کڑا کے اس وقت آپ ہی کے انتظار میں گھنٹے بھر سے بیٹھی ہیں۔ خاتون کے ذکر پر میں ذرا چونکا، پر شانہ بشانہ کے الفاظ سے مجھے یاد آیا اور بولا، خاتون کا نام کاشانہ تو نہیں؟ جی جی سر یہی نام ہے ان کا۔ جی کڑا کے اچھا ٹھیک ہے، اسے میری آمد کا بتاؤ، میں ابھی چند منٹوں میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل بند کر دیا۔ میں نے لالہ زار چوراہے سے جیسے ہی اپنی جیپ مال روڈ کی طرف موڑی تو اچانک مجھے اپنے تعاقب کا احساس ہوا۔ ہلکے گرے رنگ کی کار کو میں نے لالہ زار چوراہے سے موڑ کاٹتے دیکھا اور اس کی ہموار رفتار سے مجھے فوراً شبہ ہوا تھا کہ یہ میرے تعاقب میں ہے۔ یہ شاہراہ خاصی معروف تھی، لیکن باوجود اس کے میں چونکہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے تعاقب کو بھانپ لیا تھا۔ تاہم میں نے ان پر اپنے محتاط ہونے کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور ٹال تک بدستور سفر جاری رکھا۔ ٹال یہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہاں پہنچ کر میں جیپ کو بڑے سے چوبی گیٹ سے اندر لے گیا۔ اندر مجھے سیاہ رنگ کی چمچماتی ہونڈا کارڈ کھڑی نظر آ گئی۔ میں کاشانہ کی کار کو پہچان گیا تھا، مگر اس وقت میری ساری توجہ متعاقب کار پر تھی۔ میں پھرتی سے نیچے اترا اور پھر کھڑا ہو کر کھلے گیٹ کی طرف اپنی عقابی نظریں جما دیں۔ چند ثانیے بعد ہی میں نے اس گرے کلر کی کار کو گیٹ کے سامنے رکتے دیکھا۔ اس میں سے دو افراد اترے تھے، دونوں ہی گردنیں موڑے اندر دیکھ رہے تھے۔ میں نے گیٹ پر متعین اپنے دو گن بردار محافظوں میں سے ایک کو کار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ شاید ان سے یہاں رکنے کا مقصد پوچھنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ محافظ کے کار تک پہنچنے سے پہلے ہی کار اچانک تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں ان کی اس مشکوک حرکت پر ٹھٹکا اور تقریباً دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا اور دور ہوتی اس گرے کلر کی کار کو جاتے دیکھتا رہا۔ رفتار غیر معمولی تیز تھی۔ محافظ مجھے دیکھ کر خفیف ہوا۔ میں نے پوچھا کتنے افراد تھے؟ جناب دو ہی تھے، وہ مؤدبانہ بولا۔ اس اثنا میں میرا مینیجر مشتاق بھی اپنی طوطے جیسی ناک پر ٹنگی الوؤں کے دیدوں جیسی گول گول عدسوں والی اینک ٹکائے وہاں آن پہنچا تھا۔ کوئی بات کی انہوں نے؟ نہیں جی۔ کیسے لگتے تھے؟ مقامی تو ہرگز نہیں لگتے تھے جی، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، محافظ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہوا سر جی؟ مینیجر مشتاق نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پھر محافظ سے کہا، تم محتاط رہو، ہو سکتا ہے یہ لوگ دوبارہ یہاں سے گزریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ بے فکر رہیں۔ سر جی وہ شانہ بشانہ، میرا مطلب جی کڑا کے۔ مینیجر مشتاق نے دوبارہ لقمہ دیا اور میں اس کے ہمراہ واپس اپنے گلاس کیبن آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کا شانہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے گداز لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہیلو کاشانہ، کیسی ہیں آپ؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کو میرا بہت انتظار کرنا پڑا، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اس نے حسب عادت فوراً مسافے کے لیے اپنا نرم و نازک ہاتھ بڑھا دیا۔ تو انوکرہن مجھے اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ ایک طرف بوتل کے جن کی طرح کھڑا مینیجر مشتاق الوؤں جیسے دیدے گھماتا ہوا ہولے سے بڑبڑایا، جی کڑا کے۔ شاید کاشانہ کے مجھ سے بے باکانہ انداز میں ہاتھ ملانے پر اس کی طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ جی آپ نے کچھ کہا؟ کاشانہ نے اپنی گردن ذرا موڑ کر پاس کھڑے مینیجر مشتاق سے پوچھا۔ نہیں جی شاخ سانہ صاحب، میں نے بھلا کیا کہا؟ جی کڑا کے وہ منہ بسور کر بولا۔ تو میں نے ایک نظر اسے گھورا، پھر کاشانہ سے مسکرا کر بولا، یہ اس کا تکیہ کلام ہے، یوں ہی اونگی بونگی مارتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مینیجر مشتاق سے کہا، آپ جائیں یہاں سے۔ چلا تو جاؤں میں جی کڑا کے سر جی، مگر ایک ضروری بات کرنا تھی آپ سے، مینیجر مشتاق نے منہ بسور کر کہا۔ کاشانہ مسکرا کر رہ گئی۔ کون سی بات؟ میں نے قدرے چونک کر مشتاق سے پوچھا۔ رب نواز کا فون آیا تھا، دھمکی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے نادر میاں سے کہنا وہ میری بیٹی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی بزدلانہ حرکت نہ کرے۔ جی کڑا کے کب آیا تھا فون؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے آیا تھا جی کڑا کے۔ تم نے کیا جواب دیا؟
میں نے کیا جواب دینا تھا سر جی کڑا کے مینیجر مشتاق منہ پھلا کر بولا۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ نادر صاحب آ جائیں تو یہ بات آپ ہی ان سے کہہ دیجئے گا۔ جی کڑا کے ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں نے کہا وہ چلا گیا۔ میں نے کاشانہ کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ اس نے جینز کے اوپر ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہن رکھی تھی، بوائے کٹ بالوں میں سپرے کر رکھا تھا۔ مینیجر مشتاق کی بات اس نے بھی سن لی تھی اور اس کا دلکش چہرہ ایک دم ہی غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے یوں ہی ازراہ تفنن کاشانہ سے کہا، سن لیا آپ نے اپنے ابا حضور کا دھمکی آمیز فرمان؟ میری بات پر وہ بے اختیار ہنسی اور اس کا غصہ چٹکی بجاتے ہی کافور ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو کر بولی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں وہ میرا باپ بننے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ وہ صرف میری ماما کا شوہر ہے اور بس۔ خیر چھوڑیں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ رب نواز کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ شاہ بلوت کی دوسری کھیپ کی واپسی آپ کی مرہون منت ہے۔ میں سمجھ گئی۔ وہ یکدم کچھ سوچتے ہوئے بولی، ضرور میرا وہ موبائل اس کے ہاتھ لگ چکا ہوگا۔ اس کے اندر میں نے رب نواز کے چند کارآمد اور ٹیپیکل جملے ریکارڈ کر رکھے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا موبائل 2 دن پہلے کھو گیا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بتانے لگی۔ مجھے یاد تھا جب میں اپنے دفتر میں تھی تو میں نے اپنے دونوں موبائل دراز میں رکھے تھے، بعد میں مجھے ان میں سے ایک پڑا ہوا ملا، دوسرا گم تھا۔ آج وہ جب مجھے دوبارہ وہیں پڑا ملا تو میں نے ریکارڈ شدہ جملے سننے چاہے تو پتہ چلا کہ تمام میموری ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ اب میرے شبہے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اس کمینے گگل خان کی ہی حرکت ہو سکتی ہے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ ارے میں بھول ہی گیا، آپ کیا پئیں گی؟ اچھی سی چائے پلوا دیں، وہ بے تکلفی سے مسکرا کر بولی۔ میں نے انٹرکام پر مینیجر مشتاق کو چائے بھجوانے کا کہا تو اس نے عادت کے مطابق یکدم لقمہ دیا۔ سر یہ کون خرابہ ہے، اس سے جان چھڑائیں، کچھ ٹھیک کردار کی لڑکی نہیں لگتی۔ جی کڑا کے تم خود آ کر کہہ دو، میں دانت پیس کر بولا۔ میں چائے بھجواتا ہوں جی کڑا کے، وہ یکدم سٹ پٹا کر بولا اور میں نے مسکراتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ نادر صاحب وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا، وہ گہری متانت سے بولی، اب آپ کا 60 لاکھ والا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں کچھ تحریری ثبوت اکٹھے کر رہی ہوں اور آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خوبصورت سے ہینڈ بیگ کو میز پر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پھر اس کی زپ کھولنے کے بعد اندر سے چند کاغذ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ سودے کی تفصیل ہے جو آپ کے مرحوم ماموں حیدر گل اور رب نواز کے درمیان طے پایا تھا، اور دیگر خطوط بھی ہیں۔ میں نے کاغذات کا وہ مختصر پلندہ اس کے ہاتھوں سے لیا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ ان میں سودے کی تفصیل کے علاوہ ماموں حیدر گل کی طرف سے احتجاجی خطوط بھی تھے، جس میں 60 لاکھ کی مالیت دیمک زدہ لکڑی بھیجنے پر احتجاج کیا گیا تھا۔ نیز اس میں عدالتی سمن نامے بھی تھے جو سرکاری بیلف کے ذریعے رب نواز کو ارسال کیے گئے تھے، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی تھی۔ یہ ناکافی ثبوت ہیں۔ میں نے ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے بے دلی سے کہا، تاہم آپ کے تعاون کے لیے میں شکر گزار ہوں گا۔ میری بات پر وہ ہولے سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں مجھے اس کی نگاہوں کی چلمن میں عجیب سی گہرائی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ اسی گہرے پن سے بھیدوں بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نادر صاحب اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے، لیکن شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں رب نواز کے ساتھ اپنی ذاتی مخاصمت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں تو یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے میں اسے ناپسند کرتی ہوں، لیکن وہ میری ماما کا شوہر ہے۔ میری ماما نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ دیکھا جائے تو سارا قصور میری ماما کا ہی ہے، مگر نادر صاحب میں اپنے پاپا کے بہت قریب تھی۔ وہ میرے پاپا بھی تھے، میرے دوست بھی، اور ان کی وفات کے بعد میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے اندر ایک خلا آباد ہو گیا تھا۔ میری ماما کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ممتا کے ذریعے یہ خلا پر کرنے کی کوشش کرتیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں مگن رہتی تھیں۔ پھر انہوں نے بیوہ ہونے کے بعد رب نواز سے شادی کی تو میرے اندر کا خلا اور وسیع ہو گیا۔ میرے اندر احساس محرومی مزید گہرا ہو گیا۔ بالآخر میں اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ پورے 1 سال تک دنیا کے سیر پر نکل گئی۔ جب میں نے دنیا دیکھی تو پتہ چلا کہ زندگی کس قدر حسین ہے
اور جتنی حسین ہے اتنی ہی سنگین بھی، مگر یہ سنگینی بھی خود انسان ہی اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ اصل زندگی جس میں ایک الوہی راز پنہاں ہوتا ہے وہ محض دوسروں کے کام آنے میں ہی ہے۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے بھلائی کرنا دل و جان کو کس قدر تسکین پہنچاتا ہے، بس نادر صاحب میں اس تسکین کی بھوکی ہوں۔ آپ کی مدد کرنے کے پیچھے در حقیقت میرا یہی جذبہ کار فرما ہے۔ وہ اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی باتیں سچی تھیں۔ ایک آزمائش اور ایک پختہ تجربے کا نچوڑ تھا۔ وہ اس وقت واقعی ایک عجیب لڑکی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بیک وقت دو روپ تھے، ایک جذباتی اور سنجیدہ جبکہ دوسرا کھلنڈرا اور لا ابالی۔ ارے یہ میں کیا اول فول بک گئی، وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولی۔ میں آپ کو بہت جلد وہ اہم ثبوت بھی لا دوں گی جن کی بنا پر آپ رب نواز کے خلاف۔ کاشانہ صاحبہ، میں نے اچانک اس کی بات کاٹی اور گہری متانت سے بولا، آپ کے والد، سوری، میرا مطلب ہے رب نواز کی اس دھمکی کے بعد یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ میں اس کی دھمکی کو اول تو درخور اتنا سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن اب میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں سوتیلے باپ بیٹی کے ذاتی انات سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کروں۔ لہٰذا میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس معاملے سے الگ ہو جائیں۔ میں اب خود رب نواز کے حلق میں ہاتھ ڈال کر 60 لاکھ کی رقم وصول کروں گا۔ میں نے دیکھا میری اس بات پر کاشانہ کے دلکش چہرے پر غیر مرئی سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کی بڑی بڑی کجراری آنکھوں کی جھیل میں اداس چاند کا عکس جھلملانے لگا تھا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم چائے اور بسکٹ لے آیا۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں منایا کاشانہ صاحبہ؟ میں نے مان اس کے خاموش اور پھیکے پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ بے تاثر مسکراہٹ سے بولی، نہیں نادر صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گئی ہوں، اس لیے اب اصرار بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے گا، کیونکہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ میں اب چلوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اسے باہر اس کی کار تک چھوڑنے آیا۔ پھر جب وہ جانے لگی تو بڑی گہری نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے عمیق لہجے میں بولی، نادر صاحب، میں دعویٰ تو نہیں کرتی، مگر میں نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہے جس کا ماخذ یہی ملا کہ زندگی فقط انجوائمنٹ کا نام ہے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں انکہے درد کی کسک محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، کبھی میرے ہاں تشریف لائیں۔ دنیا کے آزاروں سے ہٹ کر ہم تھوڑا مل بیٹھ کر اچھا وقت گزاریں گے، پھر دیکھیں گے آپ خود کو حالات کے سامنے نئے سرے سے تازہ اور پرعزم محسوس کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے دل و دماغ کا بوجھ بھی تو ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ اس کی باتوں میں مجھے انوکھا اور عجیب سا سحر محسوس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چند ثانیے کے لیے مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ سر جی، آپ تو گئے کام سے، جی کڑا کے۔ کاشانہ کے کار ریورس کر کے لے جانے کے بعد میں وہیں کھڑا رہا تو اچانک نہ جانے کب مینیجر مشتاق میرے قریب آ کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں ذرا چونکا، پھر اس کی طرف گھوم کر شٹ اپ کہا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے میرے آفس میں چلا آیا۔ ویسے سر جی یہ تھی کون؟ جی کڑا کے میرے چیئر پر براجمان ہوتے ہی وہ بھی سامنے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ یہ ٹھیکیدار رب نواز کی سوتیلی بیٹی کاشانہ تھی، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اور مینیجر مشتاق کا منہ اس کی آنکھوں کی طرح کھلا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد کسی مشین میں اٹکنے والی گراری دار آواز میں بولا، سر جی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی کڑا کے بغیر جی کڑا کے سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں شبہ ہے میری بات پر؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا جی کڑا کے کہ وہ تو آپ سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے آپ دونوں میں بہت پرانی اور گہری شناسائی ہو۔ جی کڑا کے ہاں، مگر وہ اپنے سوتیلے باپ سے بالکل مختلف ہے۔ سر جی کب سے آپ دونوں کے بیچ یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ جی کچھ نہیں، بس ویسے ہی زبان پھسل گئی۔ جی کڑا کے وہ میرے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ تم مجھے ایک بات ذرا سوچ کر بتاؤ۔ جی سر جی پوچھیں۔
जिस रोज़ रब नवाज ने दीमक ज़दा लकड़ी भेजी थी, कौन ये माल लाया था? यही गुग्गल खान लाया था ट्रक भरवा कर। उस वक्त मैं भी मौजूद था। मामू हैदर गुल ने उसी वक्त माल चेक किया था या बाद में पता चला था? ओ सर जी, आपके मामू हैदर गुल तो आंखें बंद करके सब पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में माल मैंने ही उतरवाया था। अल्लाह जन्नत नसीब करे मर्दान शाह को। उसी ने तो उस दिन चंद शहतीर देखकर ही कह दिया था कि ये धीमक ज़दा हैं, लेकिन वो कहते कहते रुक गया और उसका चेहरा नदामत से सुर्ख हो गया। मैंने सरसराते लहजे में उसे घूर कर कहा, मुश्ताक, तुम झूठ नहीं बोलते हो और मैं सच सुनना चाहता हूँ। जी जी सर जी, गलती मेरी ही थी कि मैंने उस वक्त बेचारे मर्दान शाह की बात पर तवज्जो नहीं दी और सारा माल उतरवा लिया। वो मुनफ़्फ़ल होकर बोला, मुझे इस पर गुस्सा तो आया, लेकिन अब क्या फ़ायदा। मैनेजर मुश्ताक हमारा पुराना आदमी था और बहुत मुखलिस और दयानतदार भी। इसमें यकीनन उसकी बदनीयती का दखल ना था, ताहम वो बेपरवाही का ज़रूर मुर्तकिब हुआ था। अलबत्ता मर्दान शाह के ज़िक्र पर मगमूम ज़रूर हुआ था, लेकिन मैंने उसके कातिल काला नाग को भी जहन्नम वासिल करके मर्दान शाह के खून का हिसाब बराबर कर दिया था। क्योंकि मर्दान शाह ने मेरी खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी थी और वो अपने बूढ़े बाप और एक बहन का वाहिद सहारा था, इसलिए मैं उसकी कुर्बानी के बाद उसके बाप और बहन को हर महीने इतनी माकूल रकम भेजा करता था जिससे इन दोनों बाप बेटी की गुज़र औक़ात अच्छी तरह होने लगी थी। यही नहीं, मैंने मर्दान शाह की जवान बहन की शादी का बंदोबस्त और इस मद में होने वाले मुतवक्का अखराजात का ज़िम्मा भी अपने ज़िम्मे ले रखा था। ये सारे इंतज़ामात मैंने मैनेजर मुश्ताक के सुपुर्द कर रखे थे। मेरे इस फ़ेल से टाल के दीगर मज़दूरों पर बहुत अच्छा असर पड़ा था और वो मुझे अपना ही समझने लगे थे। बहरतौर मैंने मैनेजर मुश्ताक को रुख़सत किया और उस ग्रे कार वालों के मुतल्लिक सोचने लगा जिन्होंने यहाँ तक मेरा ताक़ुब किया था। न जाने ये कौन लोग थे और इनका मेरे किस दुश्मन से ताल्लुक़ था। ताहम गेट पर मौजूद मेरे गन बरदार गार्ड के मुताबिक वो मकामी हरगिज़ नहीं लगते थे। मैंने सोचा कहीं ये ना हो कि अपनी जोड़ीदार शाहमीर का इबरतनाक अंजाम देखने के बाद नज़र हयात ने किसी और इलाके से लोगों को मेरे पीछे लगा रखा हो। एक ख्याल अशफाक शाहीन की तरफ भी जा रहा था, मगर मुझे उसकी तरफ से यूं फौरी रद्द अमल की तवक्को ना थी। तो फिर ये कौन लोग थे? अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। कैलाश वादी की पुरखतर और जांगुसल मुहिम का ख्याल उभरा और आमिल आरोप की मकरूह सूरत मेरी निगाहों में घूम गई, जिसे मैंने गोली मार दी थी, मगर मुझे अब तक ये मालूम ना था कि वो ज़िंदा था या मुल्क अदम सधार चुका था। मैंने रिस्ट वॉच में वक्त देखा, शाम के 5 बजने वाले थे। मैं नगीना को एक पल के लिए भी नहीं भूला था। मैंने अमेरिका और पाकिस्तान के वक्त का अंदाज़ा किया और नगीना से मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राब्ता मुमकिन ना हो सका। कभी टोन बिगड़ रही थी तो कभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैं मुतफक्किर हो गया, साथ ही मुझे ये पछतावा भी होने लगा था कि काश मैं उसकी वाशिंगटन वाली आंटी की रहायशगाह का फ़ोन नंबर ही ले लेता। मैंने चंद घंटों बाद ट्राई करने का सोचकर मोबाइल अपनी जेब में डाला और फिर जीप में बैठकर टाल से रवाना हो गया। टाल से ग्रीन लॉज की तरफ रवाना होते वक्त मेरा दिलो दिमाग नगीना की तरफ उलझा हुआ था। शाम गहरी होने लगी तो माल रोड से मैं नथिया गली की तरफ मुड़ा और बतदरीज जीप की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे ग्रीन लॉज पहुंचने से पहले माँ को अंकल आज़म खान के घर से लेना था, इसलिए मेरा रुख उन्हीं की रहायशगाह की तरफ था। वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि माँ मुझसे पहले ही ग्रीन लॉज जा चुकी थीं। मुझे हैरत तो हुई, आज़म खान भी घर पर ना थे। उनके मुलाजिम से मालूम हुआ कि वही माँ को 1.5-2 घंटे पहले कार में ग्रीन लॉज छोड़ने गए थे और फिर वापस नहीं लौटे थे। मैं वापस पलटा। अब मेरा रुख ग्रीन लॉज की तरफ था। सड़क दूर तक वीरान थी। मैं खासी तेज़ रफ्तारी से जीप दौड़ाए जा रहा था। अतराफ के पेड़ों पर कजरारी शाम उतरने लगी थी। फ़ज़ा सर्द हो गई थी। मैंने खिड़कियों के शीशे चढ़ा रखे थे, अलबत्ता अंदर हीटर जलाने की ज़रूरत महसूस ना की थी। मोड़ काटते ही अचानक मुझे ब्रेक पैडल पर पाँव रखना पड़ा। अगर मैं मोड़ काटते ही बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो मेरी जीप का सामने सड़क पर तिरछी खड़ी इस कार से तसादम होना लाजमी था। जीप के टायर ज़ोरदार आवाज़ से चरचराए और वो एक झटके से रुक गई। मैंने सामने रास्ता रोके तिरछी कार पर अपनी नज़रें गाड़ी। कार को देखकर मेरी रगों में खून की गर्दिश यकलख्त तेज़ हो गई। ये वही ग्रे कलर की कार थी जिसने सुबह मेरा ताक़ुब किया था।
مگر مجھے اس کے اندر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ یکایک مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ چند لمحے کو ذہن میں خیال ابھرا کہ ایکسیلیٹر دبا کر اور کار کے عقبی حصے کو رگڑتا ہوا نکل جاؤں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے میگارد نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر اتر آیا۔ چہار سو دھڑکتی ہوئی اسرار بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتن ایک ٹھوس شے میرے پستول کے والے ہاتھ سے ٹکرائی اور میگارد میرے ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پر جا گرا۔ میں نے ابھی سنبھلنے کی کوشش ہی کی تھی کہ مان دو افراد دائیں بائیں کی تاریک جھاڑیوں سے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ پستول نظر آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پر لگنے والا پتھر سڑک پر پڑا ہوا تھا، جو یقیناً انہی دو میں سے کسی ایک کا شاخسانہ ہو سکتا تھا۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دیا جائے گا، ان دو میں سے ایک نے کرخت آواز میں کہا۔ میں بغور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دونوں درمیانے قد کے مگر تنومند نظر آتے تھے۔ یہ مجھے کہیں سے بھی مقامی محسوس نہیں ہوئے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی اور آنکھیں دسی ہوئی آنکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا تھا، جن میں حد درجہ خونخواری چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ انہوں نے شلوکے دار شلوار قمیضیں پہنی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے ایک سے درست لہجے میں پوچھا۔ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تمہیں، دوسرے نے خونخوار لہجے میں غرا کر کہا۔ چلو بیٹھو، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں نے چالاکی سے نرم پڑتے ہوئے کہا، مگر کم از کم مجھے اتنا تو بتا دو کہ تمہاری مجھ سے آخر دشمنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میری بات پر پہلے والے نے دانت پیس کر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ ہم نے دشمن کو پہچاننے کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں کی۔ کاش ہمیں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہوتا تو آج تم سانس نہ لے پاتے۔ چلو اب مجھے یہ سن کر تسلی ہو گئی کہ کم از کم ان کا مجھے فوری طور پر مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے ذرا ہمت کر کے دوبارہ کہا، لیکن تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہیتو یہ ایسے نہیں مانے گا، دوسرے نے دانت پیس کر اپنے ساتھی سے کہا اور اپنی جیب سے ہتھکڑی نما ہلکے دار زنجیر نکال لی۔ مجھے دونوں ہاتھ پشت پر کرنے کا درستی سے حکم دیا گیا، جبکہ پہلے سے 10-12 قدموں کے فاصلے پر اپنا پستول تانے چوکس کھڑا تھا، جس کا نام ہیتو تھا۔ یہ نام بھی مجھے ان کی صورتوں کی طرح غیر مقامی محسوس ہوا تھا۔ ہیتو، اگر یہ ذرا سی بھی چالاکی کرے تو اس کی ٹانگ پر گولی چلا دینا، ہتھکڑی بدست نے پستول بردار ساتھی سے کہا۔ یہ دونوں میری سوچ سے بڑھ کر چالاک اور محتاط تھے۔ میں نے ناچار دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر دیے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ شخص ہتھکڑی پکڑے میری پشت کی جانب بڑھا اور مجھے ہتھکڑی پہنانے لگا تو میں نے پل کے پل دونوں کی پوزیشنوں کا اندازہ کیا، اور پھر جیسے ہی میرے عقب والے نے مجھے ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے میرے ہاتھوں کو پکڑا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی پوری قوت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ ہیتو نے گولی چلا دی۔ مجھے چونکہ ٹارگٹ کا پیشگی علم تھا، اس لیے میں نے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دیں۔ نتیجتاً گولی ہتھکڑی والے کی ٹانگ پر پیوست ہو گئی۔ اس کے منہ سے چیخ خارج ہوئی، مگر میں نے اسے بدستور ڈھال بنائے رکھا۔ ہیتو نامی وہ شخص مارے تیش کے مجھ پر بندوق تانے میری جانب بڑھا، مگر میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی گردن کے گرد اپنے دائیں بازو کا آہنی شکنجا کس لیا تھا۔ رک جاؤ، ورنہ تمہارے اس ساتھی کی گردن توڑ ڈالوں گا، میں نے وحشتناک لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ ہکا بکا سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میری گدی سے ایک سرد نال آ لگی، اور ساتھ ہی سرسراتے لہجے میں کسی نے عقب سے مجھے مخاطب کر کے کہا، نادر، اس کو چھوڑ دو، ورنہ آج میں تمہارا قصہ پاک کر کے ہی رہوں گا۔ یہ آواز میری شناسا تھی، جسے سن کر میرے اندر مہیب سناٹے گونجنے لگے۔ یہ آواز کبیر کی تھی، وہی کبیر جو میرا زبردست رقیب بھی تھا اور جانی دشمن بھی۔ اس کی اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع موجودگی پر ایک لمحے کو میں ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ شاید میری آواز پہچان گئے ہو۔ عقب سے اور بالکل قریب ہی اس کی استہزائیہ آواز ابھری۔ میں نے ہیتو نامی شخص کے اس ساتھی کی گردن چھوڑ دی جس کی ٹانگ پر اس کے اپنے ہی ساتھی کے پستول کی گولی لگی تھی۔ چنانچہ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے دائیں پاؤں کی ایڑی پر گھوما، اپنے بائیں بازو کی کوہنی پوری قوت سے کبیر کے بائیں پہلو میں رسید کر ڈالی۔ اس کے لیے یقیناً اچانک یہ ثابت ہوا تھا
नतीजतन वो अपने हल्क से भयानक कराह खारिज करते हुए बेख्तियार दोहरा हो गया। तकलीफ की शिद्दत की वजह से उसके हाथ से पिस्तौल भी छूट कर गिर पड़ा था। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर ही एक ज़ोरदार घूंसा उसके झुके हुए चेहरे पर रसीद कर दिया। उधर हीतू ने चिल्लाकर अपने जख्मी साथी को मेरे सामने से हट जाने का कहा। उसके हाथ में पिस्तौल अभी तक दबा हुआ था। अगर उसका जख्मी साथी मेरे आगे से हट जाता तो हीतू यकीनन बिला ताखीर मुझ पर गोली चला देता। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने सूरत हाल का तज्जिया किया और दोबारा बिजली किसी तेज़ी के साथ हरकत में आ गया। मैंने उसके जख्मी साथी को ना सिर्फ दोबारा दबोच लिया बल्कि उसे अपनी ढाल बनाए बनाए करीब सड़क पर पड़े कबीर के पिस्तौल पर गिरा और बसूरत पिस्तौल उचक कर लेटे लेटे बिला तौक़ुफ़ हीतू पर गोली चला दी। वो कराहत अंगेज़ चीख के साथ सड़क पर गिरा। मैं अपने मेगार्द की तरफ लपका। मैं हीतू को कोई मौका नहीं देना चाहता था। वो ज़ख्मी होने के बावजूद अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल से मेरा निशाना लेना चाहता था, मगर मेरे बदन में गोया बर्क़ी रो दौड़ रही थी और मैं खुद भी बर्क़ की मानिंद हरकत में था। इससे पहले कि वो निशाना बांधता, मैं दौड़ता हुआ ऐन सर पर पहुंच चुका था। मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पाँव की ठोकर रसीद कर दी। पिस्तौल सड़क पर फिसलता हुआ कच्चे में उगी हुई खुदरो तारीख झाड़ियों में जा पड़ा। अब मेरे दोनों हाथों में पिस्तौल थे। दाएं हाथ में मेरा मेगार्द था जिसे मैंने फ़ौरन जेब में उड़स लिया था और कबीर वाला पिस्तौल उन पर तान लिया। हीतू को मैं खबरदार कर चुका था, जबकि कबीर और दूसरा साथी संभलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें साकत हो जाने का हुक्म दिया। हीतू अभी तक सड़क पर ऊंधे मुंह पड़ा कर आह रहा था। मेरी चलाई हुई गोली उसके बाएं पहलू में पेवस्त हो गई थी, जिससे खून का अखराज जारी था, जबकि कबीर की नाक से बहने वाला खून उसके चेहरे को मजीद भयानक बनाए दे रहा था, जिसे वो अपने रुमाल से रोकने की कोशिश में मसरूफ़ था। इस सब के बावजूद उन दोनों की कहरनाक निगाहें मेरी जानिब मरकूज़ थीं। मेरा और उन दोनों का फासला ज़्यादा तवील ना था। चुनाचे मैंने कबीर को शोला बार निगाहों से घूरते हुए कहा, कबीर, ये दोनों कौन हैं और मुझे ये यरगमाल क्यों बनाना चाहते थे? मैं नहीं जानता। कबीर ने नहायत गुस्सीले अंदाज में जवाब दिया और इसके पिस्तौल की लबलबी पर मेरी उंगली ने यकदम जुम्बिश की। रात के तारीक और दम बखुद सन्नाटे में गोली के धमाकेदार आवाज़ उभरी और वो कबीर के पैरों के बिल्कुल करीब सड़क पर चिंगारी छोड़ती हुई उचट गई। कबीर बेख्तियार खौफजदा होकर उछल पड़ा। झूठ नहीं चलेगा कबीर, मैं गुस्से से दांत पीस कर दहाड़ा। तुम्हें मेरे हाथों काला नाग का अंजाम तो याद है ना? मगर अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लहजे की खौफनाक गन गरज ने उस पर खातिर खा असर किया और वो बोला, इन दोनों का ताल्लुक कैलाशी आमिल आरोब से है और ये लोग उसका इंतकाम लेने के लिए तुम्हें यरगमाल बनाकर कैलाश वादी ले जाना चाहते थे। इसकी बात पर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने पूछा, मगर वो तो मर चुका था। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो गोया इन लोगों से अपनी जान बख्शी का मुआहदा करते हुए तुमने मुझे यरगमाल बनाने के सिलसिले में इनकी मदद की है और यहाँ तक इनकी रहनुमाई भी की। मैंने जहरीले लहजे में उससे कहा तो वो नहायत डटाई अमेज़ साफ गोई से बोला, जाहिर है, और मैं क्या करता? जब तुमने इनकी खानकाह में खून रेजी फैलाई थी और काला नाग को हलाक और आमिल आरोब को ज़ख्मी करके नगीना के साथ फरार हो गए थे, तो मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया था। ये तो शुक्र रहा कि मुश्तइल होकर आरोब के पैरोकारों ने मुझे हलाक नहीं किया, क्योंकि वो मेरे ज़रिए तुम और नगीना तक पहुंचना चाहते थे। नगीना, मैं ज़ेरे लब सवालिया अंदाज में बड़बड़ाया। नगीना से भला इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने किसी कदर उलझन आमेज़ परेशानी से कहा। इसलिए कि आमिल आरोब के पैरोकार उसे अपने मुकद्दस देवता दाबोला मैनजी पर कुर्बान करने का पुख्ता अज़म कर चुके हैं, उसने बताया, और ये बताते हुए उसके लहजे से मुझे गज़ब का कीना टपकता हुआ महसूस हुआ था। मैंने एक गंभीर और पुरसोच हमकारी ली। अब मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। मेरे जी में तो आई कि इन तीनों को इसी वक्त जहन्नम वासल कर डालूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया और कबीर से बोला, कबीर, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या नगीना के सिलसिले में इन खबीसों की मदद करना चाहिए तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर मैं हीतू के ज़ख्मी साथी से गज़बनाक गुर्राहट के साथ बोला, और तुम अपने उस कुत्ते आमिल आरोब को जाकर बता देना, अगर उसने नगीना का बाल बीबी का करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं आकर कुत्ते की मौत मारूंगा। अब तुम अपने साथी को उठाओ और मेरा पैगाम लेकर इसी वक्त कैलाश दफ़ा हो जाओ, और इधर नज़र आए तो मैं कोई रायत नहीं बरतूंगा।
میرے انداز اور دو ٹوک رویے پر وہ دونوں مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جاتے۔ اپنی بات مکمل کر کے میں نے کبیر کے پستول سے گولیاں نکال کر ایک طرف تاریک جھاڑیوں میں اچھال دیں اور پستول سڑک پر پھینک کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دیر بعد ہی میں گرین لاج کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔